السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ غلط مسائل کی اصلاح میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب تک ہم نے 1 سے لے کر 6 غلط مسائل کی اصلاح کر لی ہے۔ آج ہم 7 اور 8 نمبر 7 اور نمبر 8 غلط مسئلے کی اصلاح کریں گے۔ عوام میں ایک غلط مسئلہ یہ پھیلا ہوا ہے کہ جب وہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو چوتھی تکبیر کے بعد ان کا یہ عمل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا دونوں ہاتھ چھوڑتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو دایاں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو بایاں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دونوں ہی طریقہ غلط ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ چوتھی تکبیر کہہ لیں، نماز جنازہ میں جب آپ چوتھی تکبیر کہہ لیں تو اس کے بعد فوراً دونوں ہاتھ آپ چھوڑ دیں اور پھر دائیں طرف سلام پھیریں اور بائیں طرف سلام پھیریں۔ یہی صحیح طریقہ ہے۔ خلاصۃ الفتاویٰ میں ذخیرہ کے حوالے سے یہی لکھا ہوا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد کوئی بھی ذکر مسنون باقی نہیں رہ جاتی، یعنی کوئی بھی ایسا کام باقی نہیں رہ جاتا کہ چوتھی تکبیر کے بعد اسے پڑھا جائے۔ تو جب پڑھنے کی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی تو ایسے وقت ہاتھ کا باندھنا درست نہیں ہے، بلکہ دونوں ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا اور دائیں اور بائیں سلام پھیر لیا جائے گا۔ فتاویٰ رضویہ میں حضور اعلیٰ حضرت، فتاویٰ امجدیہ میں حضور صدر الشریعہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور اس کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیرا جائے گا۔ یہاں سے ہم 8ویں مسئلے کی بھی اصلاح کر لیں گے۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ جب نمازی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور جب وہ جماعت میں شریک ہوتا ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ امام جو ہیں وہ رکوع میں ہوتے ہیں اور یہ اس وقت نماز میں پہنچتا ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ کیا کرتا ہے، تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ اپنا دونوں ہاتھ باندھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ رکوع میں جاتا ہے۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام رکوع میں ہے تو اب آپ کو اس قیام کی حالت میں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ چھوڑنا ہے، اتنی دیر کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے، کھڑے رہنا ہے اور پھر رکوع میں جانا ہے۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر امام رکوع میں ہے، میں آیا، میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چونکہ اس قیام میں مجھے کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے، اس وجہ سے میں ہاتھ نہیں باندھوں گا۔ ہاتھ وہیں پر باندھا جاتا ہے قیام کی حالت میں جب ہمیں کچھ پڑھنا ہوتا ہے، اور ان دونوں صورتوں میں نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھا جاتا، اسی طرح جب امام رکوع میں ہو تو ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہوتا، تو ان دونوں صورتوں میں ہمیں ہاتھ نہیں باندھنا ہے۔ نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ پہلے کھول دینا ہے اور اس کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر لینا ہے، اور جب امام رکوع میں ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو آتے ہی تکبیر تحریمہ پڑھنا ہے، ہاتھ چھوڑنا ہے اور رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جانا ہے۔ اس طرح آپ کرتے ہیں تو آپ کے یہ دونوں غلط مسئلے درست ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔